قابل سجزی احتشام معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج کا میرا موضوع اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی نجات ہے۔ حضرات محترم، عموماً جب خوشی آتی ہے نا تو اس کے بعد بندہ، یہ فطرت ہے انسان کی کہ خوشی کے بعد بندہ بھول جاتا ہے کہ یہ خوشی دینے والا کون ہے، اور عید کے بعد کا جو جمعہ ہوتا ہے وہ یا تو رشتہ داریاں نبھانے میں گزر جاتا ہے یا سونے سلانے میں گزر جاتا ہے یا بازاروں میں گھومنے اور پھرنے پھرانے میں گزر جاتا ہے۔ بندے بھول جاتے ہیں کہ یار یہ جو خوشی ہمیں ملی ہے اس کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں خوشی ملی ہے۔ وہ ذات کہ جس نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی ہے، اس ذات کی طرف لوگوں کا رجوع تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کا یہ موضوع چننے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم سب اس حوالے سے بیدار رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم اب مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں، اور ہم سیدھی بات ہے کہ ہم جب دین اسلام میں ہیں تو اس کے دائرے کے پابند ہیں۔ اس دائرے کی جتنی بھی وہ احکامات ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، جتنی بھی منہیات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ایک مسلمان کا نشان ہے، اس کی پہچان ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 2 مقامات سے میں نے پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، حالانکہ قرآن بھی اس کا، کلام بھی اس کا، مخلوق بھی اس کی، بندے بھی اس کے، چاہتا تو ڈائریکٹ خطاب کر سکتا تھا، لیکن درمیان میں یہ محبوب کا وسیلہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے پچھلے دنوں یہ بات کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے لازم ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کے لیے لازم ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماحول کے لیے لازم ہیں۔ حضرات محترم، رب نے اپنی مخلوق میں سے ہر کچھ چیزوں کو کچھ کے لیے لازم بنا دیا ہے، لیکن اسی کی مخلوق میں ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا وجود کائنات کے لیے لازم بنا دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا اور تیرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے، ذرا ذوق دوبالا ہو جائے گا، مل کے کہہ دو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ ارے جان ہے
वो जहान की जान है तो जहान है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद कायनात के लिए बड़ा ज़रूरी था। अल्लाह ने ये जो कायनात के अंदर रंगीनियाँ रखी हैं, ये जो मज़ाहिर फितरत के अंदर खूबसूरती नजर आती है, ये जो ज़मीन की हरियाली है, ये जो आसमान की रंगीनी है, ये जो फूल के अंदर खुशबू है, ये जो सितारों के अंदर नूर है, ये सदका है उस कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर वो न होते तो कायनात की कोई चीज न होती। हत्ता कि अगर रब की भी पहचान हुई तो इसी महबूब के सदके में हुई। इसलिए अल्लाह ने सारी कायनात को ये बताया, लोगों ये ठीक है, ये सारी मखलूक मेरी है, मैं इनका खालिक भी हूँ, मैं इनका मालिक भी हूँ, मैं इनका राज़िक भी हूँ, मैं अला कुल्ले शैइन कदीर भी हूँ। चाहता तो डायरेक्ट अपने बंदों से खिताब कर सकता था, लेकिन सारी कायनात को ये बताना भी है कि लोगों अगर मेरे महबूब की जात को एक तरफ रख दोगे तो कायनात में फिर कुछ बचेगा भी नहीं। कायनात में रूह है तो महबूब के सदके से, कायनात में नूर है तो महबूब के सदके से। और ये मुझे कहने दीजिए, अगर कायनात है तो पीछे कमली वाले की जात है। इसलिए फरमाया कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, इसलिए कि जब आप बोलते हो, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, जब आप लब खोलते हो, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, आला हज़रत की तशबीह पे सदके जाऊं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। लब भी सोने, लब भी सोने, नाजुक नाजुक लब, और फिर उन्हीं लबों से जब महबूब बोलता है, लब खोलता है, मोती ऐसे रोलता है। हजरत मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले आप बोल उठे, फरमाया महबूब की बातों की अगर बात करते हो तो मुझसे पूछो। फरमाते हैं कि कख सवाद ना, कख सवाद ना, ओ मिश्री अंदर ओ खंडा भी चख डिठियां, एना सारियां चीज़ां नालों ओ यारो गल्लां सजन दियां मिठियां। दुनिया के लिए मेयार मिठास का कोई और होगा। फरमाया अगर मुझसे पूछते हो, अगर एक आशिक से पूछते हो, सारी दुनिया की मिठास, सारी दुनिया की रंगीनी, सारी दुनिया की लज्जतें एक तरफ है, महबूब के लब से निकलने वाला जुमला एक तरफ है। अगर इसी पे बात करते हो तो हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी बोला था कि आवस माड
یار سپاہیڑا آبس مانڈڑے کول ایک لکھ دے دی 2 لکھ دے سا 1 لکھ دے دی اور 2 لکھ دے سا ایک باری چابول او یار سپاہیڑا آبس مانڈڑے کول محبوب دے لباں دے بول دی گل ہو رہی ہے نا. فرمایا ساری کائنات ایک طرف ہے, میرے محبوب کی ذات ایک طرف ہے, اور میں رب ہو کے, میں خالق اور مالک ہو کے چاہتا یہ ہوں کہ قرآن میرا ہو, زبان کملی والے کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب اپنے غلاموں کو ایک قاعدہ سمجھا دیجئے, اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہیں اپنا رب اپنا محبوب بنائے, تم رب کے محبوب بن جاؤ, تو فرمایا کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, لاکھ تو خانے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ اللہ کرتا رہے, جب تک کہ محبوب کی ذات بیچ میں نہیں آئے گی رب بھی تجھے اپنا محبوب نہیں بنائے گا. بھائی یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے, یہ رب کا قرآن ہے. ایک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہے, محمد الرسول اللہ پر ایمان ہی نہ ہو, ہاں جی, ان کی محبت ہی دل میں نہ ہو, ان کی اطاعت کا ذوق ہی دل میں پیدا نہ ہو, اور ان کے فرامین سے پیار اور سننے کا ذوق اور شوق ہی پیدا نہ ہو, تو خدا کی قسم اس کے سارے یہ کلمے کلام منہ پر دے کر مارے جائیں گے. کہا جائے گا یہ محبوبیت کا معیار نہیں ہے, محبوب ہونے کا معیار ہی میرے محبوب سے پیار ہے. رب کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا معیار کیا ہے؟ محبوب مدنی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے. اگر ان کا پیار نہیں ہے تو فرمایا تو دین کا غدار ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے. لاکھ بندہ کہے جی میں نے پیدل حج کیا ہے, میں نے جناب اتنے چلے کاٹے ہیں, میں نے جناب یہ کام کیا ہے, میں نے وہ کام کیا ہے, اور جب نبی کی بات آئے تو جسارت کرنا شروع کر دے. ایک کتاب پڑھ کے بندہ کہے کہ اب میں نبی کے علم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, تف ہے ایسے علم پر, ایسا علم جائے بھاڑ میں, ایسا علم جائے جہنم میں, اور ایسے لوگ بھی جائیں جہنم میں. اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ان محبوب بندوں کی ضرورت ہے جو اس کے محبوب سے پیار کرے. بھئی معیار یہ قرآن کا ہے, یہ کسی مولوی کی جذباتی تقریر نہیں, یہ کسی فلسفی کا کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ رب کا قرآن ہے, رب کا فرمان ہے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنائے تو میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. حق جاریہ. ماشاءاللہ یہ نعرے تو بار بار لگنے چاہیے. اللہ اکبر. جس نعرے میں محبوب کا پیار ہو, پکاریے سبحان اللہ. تو اس لیے بھٹکنے کا راستہ پھر رہتا ہی نہیں ہے جب محبوب محبوب بن جائے. اللہ اکبر. ساری کائنات کا محبوب
اللہ اکبر، بڑی پیاری بات. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا وہ کائنات کا محبوب ہے اور اس کی سادگی دیکھو. فرمایا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا. اللہ اکبر. اس واسطے بڑی پیاری گل، خدا دی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے جدو انج دی گل سنیے. بڑی قابل توجہ گل، محبت بھی سنو تو سر بھی سنو. بڑی خوبصورت گل کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. اللہ اکبر. محبوب کی محبوبیت دیکھو، چٹائی پہ بیٹھا ہے، بظاہر سادی چٹائی ہے لیکن مقام یہ ہے کہ عرش نشی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ محبوب ہے. اس لیے چند کتاباں بندہ پڑھ کے تے چند چلے کٹ کے بندہ آ کے میں بڑا بڑا پرہیزگار ہو گیا ہوں، میں تھوتے کوئی ہے ہی نہیں، پورے علاقے چ کوئی نہیں، میری پرہیزگاری تے مینوں مان. بھائی پرہیزگاری پہ مان نہ کر. اپنی پرہیزگاری پہ مان تو اسے بھی تھا جسے اب ابلیس کہا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے لعنتیں برس رہی ہیں، اللہ کے غضب میں گرفتار ہے. پرہیزگاری پہ اسے بڑا مان تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. جب اس نے میں کا لفظ استعمال کیا نا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کو پھر تمہاری میں کی لوڑ نہیں. اللہ فرماتا ہے انا ربکم الاعلی. ہیں یہ رب کا معیار ہے، یہ رب کی بارگاہ میں جچتا ہے یہ جملہ. فرعون نے یہ جملہ بولا تھا انا ربکم الاعلی، غرق ہو گیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ. قیامت تک کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. لوگوں سن لو، یہ جو آنا کا لفظ ہے نا یہ رب کے لیے ہے. فرمایا یہ جو تکبر ہے، فرمایا یہ میری رضا ہے، یہ میری چادر ہے. اس کو انسان کا اوڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے اپنی پرہیزگاری پہ مان نہ کر. آجا نبی کے قدموں میں، آجا گنبد خضرا کے سائے میں، آجا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جس نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں. ارے تجھے ابھی بھی ہوش نہ آئے تو پھر کب ہوش آئے؟ اپنی عبادت پہ مان نہ کر، اس پہ مان کر جو شافع روز جزا ہے، جو محبوب کبریا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میرے بھائی اگر آپ نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، بڑے بڑے جناب قصیدے پڑھے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، ہاں جی، بڑے بڑے اوراد و وظائف کیے ہیں، تو اس بات پہ مان نہ کرو.
جب تک کہ اطاعت رسول کے اندر ہو اس وقت تک پھر کلندر ہو. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. میں کلندر دے حوالے نال بہت دفعہ گل کر چکیا کہ کلندر کون ہوندا کون ہے. جو اطاعت رسول کے اندر ہے وہی بلند آواز سے کہیے وہی. جو اطاعت رسول سے باہر ہے وہ کلندر کبھی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے اگر کلندر بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ اطاعت رسول والا راستہ. اس لیے میرے بھائی, نہ اس اطاعت رسول سے ہٹ جانا نجات کا راستہ ہے, نہ اس اطاعت رسول کو بھول جانا صحیح راستہ ہے. صرف ایک ہی بات ہے, غفلت میں نہ پڑو. اور اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے عبادت میں مشغول ہونے کا, عبادت کی عادت اپنانے کا, یہ ایک مشق تھی. مہمان آیا, اس نے آپ کو بتایا کہ لوگوں خواب غفلت میں نہ رہو, میں نے تو سارا سال نہیں رہنا لیکن تمہیں بیدار کر کے جا رہا ہوں, اپنی عادت بنا لو. حقیقت میں یہی نجات کا راستہ ہے. اس لیے عزم کر لو. کیا عزم کر لو, اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لو, نیت کر لو, اور پھر دعا کیا کرو, یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں رمضان میں اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائی, اسی طرح ہمیں سارا سال اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. کیوں جی؟ رمضان جب آتا ہے نا, بڑا ذوق شوق ہوتا ہے عبادت کا. بندہ ٹائم نکال کے آتا ہے جناب اللہ کے گھر کے لیے, عبادت کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, تراویح کے لیے, قرآن سننے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, سارے کام کرتا ہے. لیکن جو ہی رمضان جاتا ہے ہمارا ذہن بن چکا ہے شیطان کھل گیا, ہوں ساڈے کول کتھے پڑھی جانی. نہیں یار, شیطان کو کس نے زیر کرنا ہے؟ بولو. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو شیطان کو کس نے زیر کرنا ہے؟ ہم نے زیر کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے؟ جد و جہد کر کے, کوشش کر کے. کوشش نہیں کرو گے تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے؟ بھائی وقت نکل آتا ہے, وقت میرے کو ٹائم نہیں یار, ٹائم ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے, فرمایا کہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. میں عموماً یہ جملہ بولا کرتا ہوں جب نماز جنازہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار کم از کم بندے کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جاتے ہوئے اس کے لبوں پہ یہ حسرت والا جملہ نہ ہو, ہائے کاش کہ میں آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیتا. خدا کی قسم بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی ہیں اور بنانے والے کروڑوں اربوں پتی تھے. جب دنیا سے گئے, مجھے یہ بتاؤ آج تک آپ نے دیکھا ہو کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں جناب چیک ہے, چیک بک ہے جی, اس کے ہاتھوں میں بڑی بڑی جناب دتھیاں ہیں, ہزاروں کے نوٹوں والی, 5-5 ہزار کے نوٹوں والی, یا ایک صندوق پورا بھر کے اس کے ساتھ جناب جا رہا ہے. کبھی دیکھا ہے ایسے؟ یہ ساری کمائی, یہ ساری دولت, یہ ساری جاہ و حشمت, یہ ساری عزتیں, یہ ساری دوڑ دھوپ, ساری کے ساری قبر میں نہیں جانی. قبر میں آپ اگر آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ کے اعمال جائیں گے, رسول اللہ کی محبت جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. بڑی قابل توجہ بات. سرکار فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں.
اس کا مال، ٹھیک ہے نا، اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال، تینوں میں لام ہے۔ اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال، دو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ ساتھ جانے والی کون سی چیز ہے؟ اس کے اللہ اکبر۔ اعمال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہو جائے نا، تو خدا کی قسم یہ محبت ہمیں کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ حضرات محترم، جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنایا، پھر دنیا نے دیکھا یہی وہ شخص تھا کہ ہر وقت فیشنی لباس، فیشنی بال، ہر طرح کا فیشن کرنے والا، لیکن جب اللہ نے کرم فرمایا، توفیق دی، توبہ کی، پھر وہی شخص توبہ کر کے دین اسلام میں اس طرح سے داخل ہوا، اس کے ہر عمل سے میرے نبی کی محبت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے رسول اللہ کی بات کرتا ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے سنت کے مطابق کام کرتا ہے، اسے نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، اسے روزے رکھنا اچھا لگتا ہے، اسے سارے نیک اعمال کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس سے جب پوچھا جائے او سونیا، اے سونیا زلفاں کیوں رکھیاں نہیں، اب کوئی گل کرتا ہے، اے سونیا زلفاں میرے مدنی نے رکھیاں سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اس کا جو سراپا ہوتا ہے سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وہ جو اپنے چہرے کو طرح طرح کے میک اپ کروا کے سجا سنوار کے رکھتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا چہرے پہ سنت رسول سج گئی۔ اب حالت یہ ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ رشک کرتا ہے، کاش ہماری اولاد بھی اسی طرح سے ہو جائے۔ پھر ایسے لوگ جب قبر کے اندر جاتے ہیں، سارے ان کے رشتہ دار چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں، پہلے سے ہی رشتہ داریاں محدود کر کے رکھ لیتے ہیں۔ جب یہ بندہ مومن قبر کے اندر جاتا ہے، پھر ایک وفا والا رشتہ ہی کام آتا ہے۔